کمالات عطا فرمائے ہیں۔ غوث پاک کے باپ کی بات بھی آپ نے سنی، غوث پاک کے نانا، کہہ دو سبحان اللہ، حضرت عبداللہ سومائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جیلان کے مشائخ، بڑے بڑے علماء کرام میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو مستجاب الدعوات کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ مستجاب الدعوات کا مطلب ہے جو دعا کرے اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ غوث پاک کے نانے کی بات میں کر رہا ہوں، باپ کی آپ نے بات سنی، اب نانے کی بات وہ کیسے فرماتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، علماء امت لکھتے ہیں، غوث پاک کے نانا جان کس شخص سے اگر ناراض ہو جاتے تو اس شخص کو اسی ٹائم میرا رب العالمین ناراضگی کا صلہ دے دیتا، اور جس سے خوش ہو جاتے میرے اللہ کریم اس پر جناب والا کرم ہی کرم فرما دیتے۔ آپ کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی ایک اور خصوصیت بھی ہے، آپ فرائض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور ساتھ اللہ کا ذکر اور استغفار کثرت کے ساتھ کرتے تھے۔ تو پتہ چلا اللہ کا ولی بننے کے لیے عبادت پہلی شرط ہے، اس کے بعد جناب والا حضور کی غلامی اور معیت پہلی شرط ہے، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ کیے ہوئے دین پہ عمل پیرا ہونا پڑھنا پہلی شرط ہے، استغفار کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ ولی کامل کی گھٹی میں پڑا ہے۔ ولی بنتا ہی تب ہے جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صاحب نصاب ہو کر اگر ہے تو صحیح، نہیں تو نہیں۔ ان معمولات کے اندر آ کر اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی تابعداری کرتا ہے، اللہ اس کو ولی کامل بنا دیتا ہے۔ ولی کا مطلب ہے دوست۔ اب اگلی بات، ایک شخص نے، اب غوث پاک کی طرف میں آنا چاہوں گا، غوث پاک سے سوال کیا کہ غوث پاک آپ نے شادی کیوں کی؟ اور پتہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے غوث پاک نے 4 شادیاں کی ہیں۔ بولو کتنی شادیاں کی ہیں؟ 4 شادیاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ جناب والا آپ نے کیوں کی، نکاح کیوں کیا؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، کنزیل نورانی، الحسنی والحسینی، آپ نے شادی کیوں کی ہے؟ آپ نے فرمایا میں شادی کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ رب العالمین کی عبادت میں خلل آ جائے گا، میں شادی میں مشغول ہو جاؤں گا، لیکن میرے پاک پروردگار رب العالمین کے پاک پیغمبر یعنی میرے نانا جان نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر مجھے حکم دیا، عبد القادر شادی کر لو، یہ میری سنت ہے، شادی تم کر لو۔ فرماتے ہیں پھر میں نے ایک شادی نہیں 4 شادیاں کی، اللہ کریم نے میری 4 مجھے بیویاں عطا فرمائی، اور 4 کی 4 بیویوں کو میرے رب العالمین نے ولیہ کاملہ بنایا ہے۔ 4 کی 4 بیویوں کو اللہ نے ولی کاملہ بنایا ہے۔ یہ وقت ملا تو پھر میں بتاؤں گا 4 بیویوں کے کمالات بھی، لیکن جس موضوع پہ میں لیے جا رہا ہوں اسی کو اب پورا کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ 4 بیویاں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے حضرت غوث پاک کے ایک صاحبزادے کا نام ہے عبد الجبار، سیدنا غوث پاک کے ایک صاحبزادے کا نام ہے سید عبد الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں میری والدہ یعنی غوث پاک کی بیوی، غوث پاک کا بچہ اپنی ماں اور باپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کریم نے میری والدہ کو اتنے عظیم منصب سے نوازا، اتنے عظیم مقام سے نوازا، میری والدہ جب کسی اندھیرے والے کمرے میں جاتی، رات کے وقت جس کمرے میں بھی جاتی، اللہ کریم میری والدہ کے جانے سے اس کمرے میں نور ہی نور پیدا فرما دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا میری والدہ کمرے میں چلی گئی، پیچھے پیچھے میں بھی چلا گیا، پیچھے پیچھے چند لمحوں کے بعد میرے بابا غوث پاک شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی بھی چلے گئے۔ آپ نے نور دیکھا کمرے میں، نور دیکھ کر حیران رہ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ نور غائب ہو گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد
اس نور سے بھی بڑھ کر نور کمرے میں آنے لگا۔ عبدالجبار، سید عبدالجبار غوث پاک کے شہزادے فرماتے ہیں نور تھا، چلا گیا، پھر آیا، لیکن اس نور سے بلند و بالا نور اٹھ رہا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کہتے ہیں میں نے سوال نہیں کیا، میری والدہ نے سوال نہیں کیا، خود میرے باپا غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی نے مجھے توجہ کی، میری بیوی کو توجہ دلا کر، اپنی بیوی کو توجہ دلا کر، میری والدہ کو توجہ دلا کر فرمایا تمہیں سمجھ دی پہلا نور کون سا تھا؟ فرمایا ہم نہیں جانتے۔ فرمایا پہلا نور شیطان تمہیں جناب والا دے رہا تھا، تو اس کی روشنی تمہیں لگ رہی تھی عارضی طور پر، میں نے اپنے رب العالمین کے حکم سے شیطان کے نور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور رحمانی نور رب العالمین کا نور صبح قیامت تک، جب تک جناب والا آپ محبت کی بولی بولتے جائیں گے، دین اسلام کی پیراداری کرتے رہیں گے، گھر میں رہیں گے، پھر بھی رب العالمین آپ کو نور ہی نور عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی نور ہی نور عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ پڑھیے نا، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسنین ہوئے فاطمہ ہیں، اچھی بولے سبحان اللہ، اس میں حسنین ہوئے فاطمہ ہیں، یہ گھرانہ اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ ان پاک ہستیوں کے جناب والا خون جن کے جسم میں ہو، وہ ولی کامل نہ بنے تو کیا بنے، لیکن توجہ چاہوں گا شیخ عبدالقادر جیلانی کے پیارے بیٹے سید عبدالجبار فرماتے ہیں پھر جب تک ہم زندہ رہے ہمیں اپنے گھر میں کوئی دیا جلانے کی جناب والا یا شمع جلانے کی ضرورت نہیں پڑی، جس کمرے میں جاتے ہیں اللہ نے اس کمرے میں نوری نور پیدا فرما دیا ہے۔ سرکار غوث اعظم وہ نظر کرم خدا را، زمانہ گزر گیا، صدیاں گزر گئی، جناب والا کسی کا کوئی نام لینے والا بھی موجود نہیں۔ قربان غوث اعظم کی شان پر جناب والا ہر مہینے میں حضور کے جانے والے 11ویں کا اہتمام کرنے ہیں، ہر سال جناب والا بڑی 11ویں کے مقام پر جس طرح ہمارے چودھری صاحب نے جناب والا 11 دے گے غوث پاک کی محبت میں آ کر جناب والا تو ہم پکا کر اور حضور کے غلاموں کی طرح سکھا دیا ہے، ہمیں یہ سبق دے دیا ہے کہ غوث پاک کا ماننے والا جس مقام پہ بھی ہو غوث پاک کے نام کی برکت کی دیکھیں گی، پکائے گا، لنگر بھی کھلائے گا، اور صبح قیامت تک غوث پاک کے چرچے بھی فرمائے گا۔ غوث پاک کا اظہار محبت کملی والے کے غلام کیوں نہ کریں؟ اس لیے ان کا تعلق حضور کی آل سے ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ بندے سنی بندے آل کے منکر ہیں تو ان سے کہو بدبختو، اس سے بڑی اور معاملہ کیا ہے؟ ہم سیدوں کے سردار مولا علی کے اولاد سیدنا عبدالقادر جیلانی کے نوکروں کا بھی نوکر ہر مہینے میں محفل 11ویں سجا کر کہتے ہیں سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی